پیر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سب سے پہلے، تو وہ جگہ سامنے ہے، میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ایک یہودی جو ہے وہ کھجور کے درخت کے اوپر تھا، تو اس نے اوپر سے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے آواز لگائی۔ آپ جسٹ امیجن کریں، اور جب صحابہ کو وہاں پہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قباء کے پاس، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے کے آ رہے تھے، تو صحابہ جو ہے یہاں پہ کس طرح جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور کہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا گیا، اور وہ ساری جگہ اور وہ سارا واقعہ جو ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ جیسے 1440 سال پہلے جو ہے ہم خود جو ہے وہ لمحہ دیکھ رہے ہوں کہ کس طرح جو ہے صحابہ کہاں پہ تیاری کر رہے تھے، اور کہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا گیا۔ تو یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہ ملکیت تھا کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ، جو کہ سید تھے، مطلب اپنی قوم کے سردار تھے۔ عمرو بن عوف جو قوم تھی ان کے سردار تھے۔ اور یہ جو سامنے مینارہ دیکھ رہے ہیں آپ مسجد قباء کا، یہ ملکیت تھی سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہے سب اس گراؤنڈ میں یہاں پہ جمع ہوں، اور وہ مقصد ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کو کوئی مہمان آ رہا ہو تو، اور بہت ہی عزیز مہمان ہو، تو آپ کتنی جو ہے اس میں تیاری میں ہوتے ہیں کہ کب آئے گا تو ہم جو ہے اس کے استقبال کریں گے۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ جو ہے تیاریوں میں مصروف تھے کہ ہر روز جو ہے حرۃ قباء جو ہے وہ اس طرف تھا، اور یہ اس وقت باغات ہوا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو علاقے ہیں، کتنے ہی خوبصورت جو ہے کھجور کے یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے جو ہے باغات تھے۔ تو یہاں کے جو باغات ہوا کرتے تھے ان کے نیچے جاتے تھے کہ کب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کا استقبال کریں۔ اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے، مطلب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی قباء کے علاقے میں جانے سے پہلے۔ تو وہاں سے جو ہے صحابہ مطلب تیاری کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی، اور یہ جو ہے وہ باغ ہے اور وہ جگہ ہے اس باغ کے اندر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تھا، تاکہ جو انصار ہیں، جو اہل مدینہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون جو ہے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ جگہ ہے، اس وقت بند ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس کا بھی وزٹ میں آپ کو کراؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس مقام کی طرف جس مقام پہ صحابہ نے اور اہل مدینہ نے سب سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو آگے جو ہے آپ مدینہ کے جو ہے وہ گھر بھی دیکھیں گے، مدینہ کی گلیاں بھی دیکھیں گے، آگے جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس طرف جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو ہے استقبال، مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ کی جو ہے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے باغ بتایا ہے، وہاں تشریف لے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنے ہی خوبصورت جو ہے وہ اور پرسکون ماحول ہے۔ اب آتے ہیں کہ ایک جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی جئت شرفت المدینہ، یہ جو نعت ہے کیا وہ یہاں پہ پڑھی گئی تھی؟ یہ آپ دیکھیں، یہ جو پرانے گھر ہیں پتھروں کے، آپ کو اوپر جو ہے نئی طرز کی بلڈنگ اور نیچے جو ہے آپ کو پرانے طرز کی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی ساتھ میں۔ تو یہ آپ مدینہ کے گھر بھی دیکھیں اور گلیاں بھی دیکھیں، کتنی ہی پرسکون، اور پرندوں سے جو ہے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ یہاں سے۔ تو ہوا یہ تھا
اب آپ یہاں سے دیکھیں مسجد قباء کتنی ہم سے دور ہو گئی ہے. وہاں سے صحابہ جو ہے ڈیلی آتے تھے اور آگے الحرہ کے علاقے تک جاتے تھے. الحرہ تقریباً یہاں سے ابھی بھی بہت فاصلے پر ہے، لیکن جب دوپہر زیادہ ہو جاتی تھی، جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تھی تو واپس جو ہے قباء کے علاقے میں آ جاتے تھے، جو کہ ہمارے پیچھے ہے. اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرانے گھر جو ہے مدینہ منورہ کے اس طرف. یہ دیکھیں آپ کتنی ہی پرسکون. یہ دیکھیں یہ پرانا پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، ایک ابھی تک موجود ہے. میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو یہاں پہ لے آئے اور آپ سب کو جو ہے یہاں کی یہ گلیاں اور یہ جو ہے پرسکون اور پرنور مناظر جو ہے ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ جو ہے اور اہل مدینہ سے میری مراد جو ہے اہل قباء جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ڈیلی تشریف لے جاتے تھے الحرہ کے علاقے میں، کیونکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جب وادی ریم ایک علاقہ ہے یہاں سے مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس طرف مڑ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داخلہ ہے وہ قباء کے علاقے سے ہی ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں، چلیں یہ ایک اچھی مثال بن جائے گی یہاں پہ. تو جس دن پیر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سب سے پہلے، تو وہ جگہ سامنے ہے، میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں. لیکن ہوا یہ تھا کہ صحابہ کیونکہ نیچے چل رہے تھے نا زمین کے اوپر، تو ان کو نظر نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب دھوپ جو ہے تیز ہو گئی تو صحابہ جو ہے واپس قباء کی طرف چلے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قباء یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جب واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی جو ہے وہ کھجور کے درخت کے اوپر تھا، جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرف مسجد قباء ہے اور یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہودی تھا، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو. تو اس نے اوپر سے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے آواز لگائی. جیسے آپ یہ کھجور کا درخت دیکھ رہے ہیں تو اس طرف اہل قباء مطلب مہاجرین بھی جو ہے وہ واپس جا چکے تھے اس طرف. تو اس نے یہاں سے آواز لگائی، یہاں سے مراد مطلب یہ کھجور کے درخت سے آواز لگائی کہ یا بنو قیلہ ھذا حظکم الذی تنتظرونہ، کہ یہ جو ہے تمہارا نصیب، اے بنی قیلہ تمہارا جو نصیب ہے وہ آ چکا ہے، یہ رہا. اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ھذا جدکم، کہ یہ جو ہے تمہارا مطلب ہے کہ دادا جو ہے تمہارا جو سید ہے وہ آ چکا ہے. تو صحابہ جو ہے وہاں سے سب نے، آپ جسٹ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تھے، ٹھیک ہے، اور جب صحابہ کو وہاں پہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو ان کی خوشی کا جو ہے کیا ماحول ہوگا اور ان کی خوشی کے کیا تصورات ہوں گے. آپ جسٹ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ کس طرح میں آپ کو ان کی خوشی جو ہے وہ بیان کروں. تو صحابہ جو ہے وہاں سے سب نے دوڑ لگائی اور یہاں پہ جو ہے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ جب آپ سب کا پہلا استقبال ہوا، پھر اس کے بعد جو دوسرا باغ میں نے آپ کو اس طرف بتایا تھا، اس کی بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور حسین جو ہے اس کو ماشاءاللہ بنا دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے اور یہ اس میں پرانی مسجد ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے اور مسجد ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تاکہ اچھی طرح جو ہے یہ منظر سمجھ آ جائے. یہ سامنے کھجور کا درخت ہے بڑا والا. یہاں سے مطلب مثال کے طور پر جو یہودی تھا کھجور کے درخت کے اوپر، وہ اس علاقے میں ہی کسی جگہ پہ تھا، تو اس نے وہاں سے آواز لگائی. تو اہل قباء، وہ سامنے مسجد قباء آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی اور یہاں پہ آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. میں آپ کو یہ مسجد جو ہے ہر طرف سے دکھا دوں. اور یہ مسجد جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بنائی گئی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی.
मतलब वो जब गवर्नर बने मदीना मुनव्वरा के। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत जो है इसको बना दिया गया है माशाल्लाह। बहुत ही, मैं जब ये बातें आपसे कर रहा हूँ तो यकीन करें मेरे दिल को इतनी ठंडक और इतना सुकून महसूस हो रहा है कि उसकी कैफियत जो है बयान करना नाकाबिल बयान है। या मदीना मुनव्वरा के घर देखें, और ये जो है मौज़िअ इस्तक़बाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आपको अच्छी तरह जो है ये बात समझ आ गई होगी। जी, तलअल बद्रु अलैना के हवाले से, सॉरी मैं कई दफ़ा मिस कर गया उस बात को, कि वो जो है यहाँ पे नहीं कही गई थी। ये जो नात है ये तकरीबन अक्सर उलमा के नज़दीक जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस आए थे तब कही गई थी। इसके हवाले से इंशाअल्लाह मैं तफसीली वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल इल्मी जो एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से होगी वो शेयर करूँगा, क्योंकि उसमें एक लफ्ज़ आता है कि जितल मदीना जित शर्रफ़तल मदीना, कि आप आए और आपने मदीना को जो है तशरीफ़ दी। तो उलमा कहते हैं कि उस वक़्त तक जो है मदीना जो है इसका नाम यथरिब था, मदीना बिल्कुल नहीं था। लेकिन ग़ज़वा तबूक से वापसी पर जब सनीयतुल विदा, वो भी जगह मैं आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इस सिलसिले में। तो वहाँ पर जो है अहले मदीना ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया तो फिर जो है ये नात वहाँ पे पढ़ी गई थी। ये आप देख रहे हैं मदीना शहर की खूबसूरत जो है वो गलियाँ, जहाँ पे आपको इस गर्मी में भी जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये सिलसिला जो है हमारा इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह डेली एक वीडियो पोस्ट करने की। उम्मीद है आप सब जो है इंशाअल्लाह इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे, ताकि इस माह रमज़ान में जो है हम आपको मदीना मुनव्वरा में जो मालिम नबविया हैं उन सब की जो है मैं इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाऊँगा। और वो यहाँ से देखें वो बाग भी नज़र आ रहा है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया गया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से। उसकी वीडियो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को तफसील के साथ जो है अलग तौर पे मिलेगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोगों को जो है ये वाक़या देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हुआ होगा और आप लोगों ने इस वाक़े को जो है एंजॉय किया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको जो है यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ज़ियारत और बरक़ात की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है इसको शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ और लाइक करें, ताकि जो है वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इंफॉर्मेशन और इस जगह की जो है ज़ियारत कर सकें। उसके अलावा आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, और अगर आपने मदीना लाइव की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके वो भी कर लें। बहुत शुक्रिया।